بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، آپ کی خدمت میں ہم ایک بار پھر سے حاضر ہوئے ہیں ایک نئی ویڈیو لے کر۔ میرے پیارے عزیز دوستو، یعنی کہ ہر انسان جو ہے وہ کماتا ہے، بڑی محنت سے کماتا ہے، مگر بہت تیزی کے ساتھ وہ کمایا ہوا مال اس کا ضائع ہو جاتا ہے۔ کہ ہر انسان پریشانی میں مبتلا ہے، کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، اور کسی کے پاس دولت نہیں ہے تو وہ دولت نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے۔ اور بے شمار لوگوں کے دل میں یہ خیالات رہتا ہے کہ یار محنت سے کماتے ہیں مگر ضائع ہو جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا کدھر سے آتا ہے کدھر کو چلا جاتا ہے۔ یعنی برکت رزق کے اندر بالکل نہیں ہے، فراخی نہیں ہے رزق کے اندر، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بالکل پوری طرح سے ہمارے رزق سے، ہمارے پیسے سے، ہماری مال سے، ہماری دولت سے اللہ نے برکت اٹھا لی ہے۔ تو میرے پیارے عزیز دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے کاموں کے اندر برکت نہ ہو، رزق کے اندر برکت نہ ہو، دولت کے اندر برکت نہ ہو، مال کے اندر برکت نہ ہو، تو پھر سمجھ لینا کہ رب تبارک و تعالیٰ تم سے ناراض ہے۔ اور جب رب تبارک و تعالیٰ کسی سے بھی ناراض ہو جاتا ہے تو پھر اس کا ٹھکانہ کہیں نہیں ہے، نہ دنیا میں ٹھکانہ ہے نہ آخرت میں اس کا ٹھکانہ ہے۔ رزق کی فراقی کے لیے آج میں آپ کو ایک عمل بتانے کے لیے آیا ہوں۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں لگے کہ ہمارے رزق سے برکت اڑ گئی ہے تو رب ہمارا ناراض ہم سے ہو گیا ہے، اب رب کو منانے کا کیا طریقہ ہے؟ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بشمار وظیفے اور قرآن کے عمل سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، ان میں کا آج ایک عمل میں آپ کو بتانے آیا ہوں آپ کے روبرو۔ اور عمل یہ اتنا بہترین ہے کہ اگر آپ نے اس کو عمل کر لیا، زیادہ دن نہیں، صرف 21 دن آپ اس کو مسلسل عمل کو کر کے دیکھیں، انشاءاللہ تمہاری زندگی میں بہاریں آ جائیں گی، اور رزق کے اندر جو برکت ہمیں محسوس نہیں ہوتی ہے وہ برکت اتنی ہوگی کہ آپ حیران رہ جاؤ گے کہ یار اتنے میرے مال میں برکت کیسے ہو رہی ہے، دولت میں کیسے برکت ہو رہی ہے۔ انسان کماتا ہے، 500 یا 1000 روپے کمانے والا انسان ہے، اور اگر اس کو کوئی بیماری لگ جائے، 2000 روپے کا خرچ روز اس کا ہونے لگے تو وہ بربادی کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو رزق میں برکت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم آسمان سے دولت ہمارے گھر کا صحن میں گرے گی، مکان کے اندر آ جائے گی، گھر ہمارا بھر جائے گا، بلکہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کم رزق میں بھی برکت عطا فرماتا ہے، تو پھر بیماریوں کو، بلاؤں کو ہم سے دور فرما دیتا ہے۔ اور جب بلائیں اور بیماریاں ہمیں لپٹ جاتی ہیں، چپٹ جاتی ہیں، پھر بربادی کی طرف ہم چلے جاتے ہیں۔ کتنی ہی رزق کماؤ، کتنی دولت کماؤ، اس میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کو راضی کرو، نماز پنجگانہ ادا کرو۔ نماز پنجگانہ ادا کرنے کی اگر عادت آپ نے اگر بنا لی تو انشاءاللہ اللہ اور اس کے رسول دونوں ہم سے راضی ہو جائیں گے، اور جب اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا، رسول اللہ راضی ہو جائیں گے، تو پھر ہر کام میں جو ہم کام کریں گے اس کام میں ہماری برکت ہوگی۔ سب سے پہلے تو ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ جس کام کو ہم بسم اللہ پڑھ کر کرتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ اس میں برکت کرتا ہے، لیکن حرام کام نہیں۔ اگر حرام کام ہم کر رہے ہیں، بسم اللہ پڑھ رہے ہیں، تو پھر گناہ عظیم اس میں ہوتا ہے، گناہ کبیرہ۔ تو لہٰذا گناہ کبیرہ کو چھوڑ کر جتنے بھی نیک کام ہیں ہم ان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھیں۔ اور عمل میں آپ کو ایسا بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ دل آپ کا باغ باغ ہو جائے گا۔ دیکھیے، آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں مکمل پابندی کے ساتھ۔ 5 وقت کی نماز آپ بجماعت پڑھیں، عورتیں ہیں تو اپنے اپنے گھروں میں پڑھیں، اور نماز پڑھنے کے بعد آپ مصلی پر بیٹھ جائیں، بیٹھے رہیں، اور 3 مرتبہ آپ کو درود پاک پڑھنا ہے۔ جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہو آپ پڑھ لیں، اور پڑھنے کے بعد پھر آپ پڑھیں قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یہ قرآن مقدس کے تیسرے پارے میں، یعنی تلک الرسل فضلنا جو تیسرا پارہ ہے، اس کے 11ویں رکوع کے اندر 25ویں سطر سے لے کر، یعنی 25ویں آیت سے لے کر اور 27ویں تک یہ 2 آیتیں آپ کو پڑھنا ہے 5 بار۔ پہلے 3 مرتبہ درود پاک، اس کے بعد 5 مرتبہ آپ کو یہ دونوں آیتیں پڑھنی ہیں، تیسرا پارہ اور
رکوع نمبر 11 آیت نمبر 25 سے لے کر 27 تک آپ کو یہ 2 آیتیں پڑھنی ہیں 5 مرتبہ، اور 5 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیں اور اپنے رزق کی برکت کے لیے، دولت کی برکت کے لیے، دولت میں اضافہ ہو، ان تمام چیزوں کے لیے دعا آپ کریں۔ دعا میں آپ کو کر کے بتاتا ہوں، ہاتھ اٹھا لیں۔ یا رحمن الدنیا والآخرہ و یا رحیم الدنیا والآخرہ، جسے چاہے تو دنیا و آخرت میں دیتا ہے اور جسے چاہے منع فرماتا ہے۔ الہی مجھے دولت مند کر دے اور کسی کا قرض دار اور محتاج نہ رکھ۔ یہ آپ دعا کریں، اور دعا کرنے کے بعد پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور اس کے بعد پھر برحمتک یا ارحم الراحمین کہہ کر دعا کو ختم کریں۔ 5 وقت کی نماز میں مصلی پر بیٹھ کر جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں وہاں سے ہلے نہ، اسی طریقے سے یہ پورا عمل آپ کریں، اور مکمل طریقے سے، مسلسل طریقے سے ہر نماز کے بعد ہی پڑھیں، ہر نماز کے بعد پڑھیں۔ انشاءاللہ 21 دن آپ یہ عمل کر کے دیکھیں، آپ کو ایسا محسوس ہوگا۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ یار نوٹوں کی بارشیں ہوتی ہیں کیا، ہم نے خواب میں دیکھا، ہم نے یہ دیکھا، ہم نے وہ کیا، لیکن آپ اس عمل کو کر کے دیکھیں، انشاءاللہ 21 دن کے اندر آپ کو تجربہ ہو جائے گا، قرآن کی اس مکمل طاقت کا اندازہ ہو جائے گا، رب تبارک و تعالیٰ کے وعدے کا پورا آپ کو یقین ہو جائے گا کہ ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے ہمارے گھر کے اندر دولت کی بھرمار ہے، اور بے شک ہمارے گھر کے اندر دولت جو ہے وہ آسمان سے بارش کی طرح برس رہی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، قرآن پر آپ عمل کر کے دیکھیں، انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ بہرکیف میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اگر آپ کی محبتیں ہمارے ساتھ رہیں تو انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے، اور آپ کو ایک نیا وظیفہ بتائیں گے، اور ایسے ایسے انشاءاللہ وظیفے آپ کو قرآنی عمل بتائیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے، اور انشاءاللہ آپ تمام کام اپنے قرآن سے ہی پورے کر لیں گے۔ الحمدللہ قرآن ہمارے لیے دار الشفا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شفا عطا فرمائے، ہم سب کو کامیابی کامرانی کی منزلوں پر فائز فرمائے، آمین۔